تقدیر انسانی، ہیومن ڈیسٹنی۔ ایک انسان جس نے سیارہ زمین کو نہ دیکھا ہو، وہ کسی تیز رفتار خلائی جہاز کے ذریعے پوری کائنات کا سفر کرے، اور اس کے بعد وہ پہلی بار زمین پر اترے تو وہ زمین کو دیکھ کر اچانک مبہوت ہو جائے گا، کیونکہ انتہائی وسیع کائنات میں سیارہ زمین اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک واحد استثناء ہے۔ وسیع کائنات میں یا تو ستارے ہیں جہاں بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا اور کچھ نہیں، یا سیارے یعنی پلینٹس ہے جو خشک چٹان کی مانند خلا میں گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف سیارہ زمین ہے جہاں استثنائی طور پر انسان جیسی مخلوق کے لیے تمام زندگی بخش چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ تمام موافق حیات اسباب جن کے مجموعے کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ ہر انسان اسی سیارہ زمین پر پیدا ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی وہ اسی کے اوپر گزارتا ہے، لیکن اس کو زمین کی اس استثنائی نوعیت کا تحیر خیز احساس نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بچپن سے روزانہ زمین کو دیکھتے دیکھتے اس کا عادی یعنی یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے۔ زمین کا استثنائی انوکھا پن اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر صبح کو وہ جب زمین کو دیکھے تو وہ پکار اٹھے، او کتنی حسین اور کتنی مکمل زمین، او what a beautiful earth, what a perfect world۔ سیارہ زمین کی یہ حیات بخش حیثیت ہمیشہ سے تھی، لیکن موجودہ زمانے میں سائنس کی دریافتوں نے اس کی انوکھی نوعیت کو ہزاروں گنا زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے لیے ایک معلوم واقعہ بنا دیا ہے۔ زمین میں لائف سپورٹ سسٹم کے انوکھے نظام کو آج کا انسان جتنا زیادہ جانتا ہے، اتنا زیادہ اس سے پہلے کبھی اس کو کسی انسان نے نہیں جانا تھا۔ لائف سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ وہ ایک انعام یعنی گفٹ ہے، وہ کسی دینے والے یعنی گیور کے ذریعے انسان کو ملا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ انسان اس انعام میں اس کے منعم کو پہچانے، وہ اس انعام پر اس کے دینے والے کا اعتراف کرے، وہ اس کے سامنے پورے دل و دماغ کے ساتھ جھک جائے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ دینے والے نے یہ انوکھا تحفہ اس کو کیوں دیا ہے، اور پھر دینے والے کی منشا کے مطابق وہ اس کو استعمال کرے۔ وہ اس کی منشا کو جان کر اس کے مطابق یہاں زندگی گزارے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ انسان اس زمین پر زندگی گزارتا ہے، وہ یہاں اپنے لیے ایک تہذیب کی تشکیل کرتا ہے، وہ یہاں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شاندار مستقبل بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ لائف سپورٹ سسٹم کا یہ انوکھا نظام کس نے بنایا ہے، اور یہ بنانے والا اس کے بدلے میں انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کا درست استعمال اور اس کا نادرست استعمال۔ مثلا پیدا کرنے والے نے زمین میں لوہا پیدا کیا ہے۔ لوہے کا ایک استعمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے مفید مشین بنائی جائے، اور لوہے کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے تباہ کن ہتھیار بنایا جائے۔ مشین بنانا لوہے کا درست استعمال ہے اور ہتھیار بنانا لوہے کا نادرست استعمال۔ یہی معاملہ لائف سپورٹ سسٹم کا ہے۔ لائف سپورٹ سسٹم کے بھی دو پہلو ہے، ایک یہ کہ اس کو صحیح زاویہ یعنی رائٹ اینگل سے دیکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو غلط زاویہ یعنی رانگ اینگل سے دیکھا جائے۔ صحیح زاویے سے دیکھنے والا آدمی لائف سپورٹ سسٹم کے بارے میں اپنے صحیح اور مطلوب رویے کو جان لے گا، اور جو شخص لائف سپورٹ سسٹم کو غلط زاویے سے دیکھے، اس کے بارے میں اس کا رویہ بھی ہر اعتبار سے غلط رویہ ہو جائے گا۔ لائف سپورٹ سسٹم کے بارے میں صحیح زاویے اور غلط زاویے کا تعین کیسے ہو؟ اس کے تعین کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خالق
یعنی کریٹر کا اپنا مقرر کیا ہوا تخلیقی پلان کیا ہے۔ اس تخلیقی پلان ہی کے ذریعے یہ معلوم ہوگا کہ زندگی یا لائف سپورٹ سسٹم کے بارے میں ہمارا کون سا رویہ درست تھا اور کون سا رویہ نادرست۔ پیغمبروں کے ذریعے خالق نے زندگی کے بارے میں اپنا جو تخلیقی پلان بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے انسان کو ایک ابدی مخلوق کے طور پر پیدا کیا، پھر اس کی عمر کے ایک مختصر حصے کو قبل از موت مرحلہ حیات یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں رکھا اور اس کے عمر کے بقیہ طویل حصے کو بعد از موت مرحلہ حیات یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا۔ قبل از موت مرحلہ حیات ٹیسٹ کا مرحلہ ہے اور بعد از موت مرحلہ حیات ٹیسٹ کے مطابق بدلہ پانے کا مرحلہ۔ جب انسانی تاریخ کا خاتمہ ہوگا اس وقت وسیع پیمانے پر ایک روز جزا یعنی ڈے آف ججمنٹ واقع ہوگا۔ اس وقت انسانوں کا خالق ظاہر ہو کر تمام لوگوں کو ان کی زندگی کے موجودہ ریکارڈ کے مطابق ان کو انعام یا سزا دے گا۔ انعام پانے والوں کے لیے ابدی جنت ہے اور سزا پانے والوں کے لیے ابدی جہنم۔ خدا کے اس تخلیقی پلان کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زندگی یا لائف سپورٹ سسٹم کے معاملے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لائف سپورٹ سسٹم کے معاملے کو صحیح زاویے سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو خالق کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس دنیا میں انسان کے رویے کو یا تو درست بناتی ہے یا وہ اس کو غلط بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو زندگی اور لائف سپورٹ سسٹم کے بارے میں دو مختلف رویے بنتے ہیں۔ خالق کے پلان کے مطابق جو رویہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو ٹیسٹ سپورٹ سسٹم سمجھا جائے۔ اس کے برعکس انسان کے ذہن سے دیکھنے کی صورت میں وہ صرف ایک انجوائے سپورٹ سسٹم بن کر رہ جاتا ہے۔ پہلی صورت میں زندگی ایک ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی کا معاملہ قرار پاتی ہے اور دوسری صورت میں زندگی کا مقصد گھٹ کر صرف اس حیوانی سطح پر آ جاتا ہے کہ کھاؤ پیو اور خوش رہو اور اسی حال میں مر جاؤ۔ موجودہ زمانے میں سائنسی تحقیقات کے ذریعے انسانی زندگی اور لائف سپورٹ سسٹم کی معنویت ہمیشہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر دریافت ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مقصد حیات کے بارے میں انسان اور زیادہ سنجیدہ ہو جائے، وہ انعام کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ سے زیادہ منعم کا اعتراف کرنے والا بن جائے، لیکن نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ انسان اس حقیقت کو بھول گیا کہ لائف سپورٹ سسٹم دراصل ٹیسٹ سپورٹ سسٹم ہے۔ اس کے بجائے یہ ہوا کہ انسان نے لائف سپورٹ سسٹم کو صرف انجوائے سپورٹ سسٹم کے ہم معنی سمجھ لیا اور زندگی کا مقصد صرف یہ بن گیا کہ چیزوں کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حاصل کرو تاکہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرمسرت بنا سکو۔ یہاں مجھے اپنا ایک سبق آموز تجربہ یاد آتا ہے۔ یہ تجربہ موجودہ صورتحال کے لیے ایک نہایت عمدہ توضیحی مثال یعنی السٹریشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ غالباً 1972 میں راجستھان کے ایک علاقے میں گیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ مفتی محمد جمال الدین قاسمی اور دوسرے کچھ لوگ تھے۔ یہاں ایک غیر آباد پہاڑ تھا، وہاں اوپر جانے کے لیے سڑک بنی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ یہ سفر جیپ کے ذریعے طے ہوا تھا۔ جب ہم لوگ پہاڑ کے اوپر پہنچے تو وہاں ناقابل قیاس طور پر ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ یہاں غیر آباد علاقے میں ایک بال نما بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی۔ غالباً کسی راجا نے یہ بلڈنگ بنائی تھی۔ یہ بلڈنگ ابھی تک بالکل درست حالت میں تھی، مگر وہاں ہم کو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کے اندر اور اس کے باہر ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں بندر موجود ہے۔ وہاں شور کر رہے تھے اور ہر طرف بے معنی اچھل کود کر رہے تھے۔ بندر کی یہ انوکھی صفت ہے کہ وہ ایک غیر مستحق مقام پر قبضہ کر کے وہاں بے معنی قسم کے اچھل کود کرنے لگے۔
اس صورتحال کی بنا پر ہم لوگ بلڈنگ کے اندر نہ جا سکے، اس کو صرف باہر سے دیکھ کر لوٹ آئے۔ میں وہاں کھڑا ہوا دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ ان قابض بندروں کو اس کا کوئی دھیان نہیں کہ یہ بلڈنگ کس نے بنائی۔ میں نے سوچا کہ ان قابض بندروں کو اس کا کوئی دھیان نہیں کہ یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے اور کس کام کے لیے بنائی ہے، اور یہ کہ یہ بندر جو وہاں بے معنی اچھل کود کر رہے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق بنانے والے کی منشا سے ہے یا نہیں۔ ان سوالات سے مکمل طور پر بے خبر رہ کر وہ وہاں ایسے کام کر رہے ہیں جو اس بلڈنگ کا صرف ایک مجرمانہ استعمال ہے، وہ اس بلڈنگ کا درست استعمال نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا بلڈنگ کا یہ مجرمانہ استعمال اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا، یا بلڈنگ کا معمار ظاہر ہو کر ان بندروں کو ان کی اس مجرمانہ روش کی سزا دے گا، اور پھر وہ اس خوبصورت بلڈنگ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دے گا جن کے لیے وہ بنائی گئی تھی۔ اس مثال پر غور کیجئے، بنانے والے نے یہ بلڈنگ کسی خاص مقصد کے تحت بنائی تھی۔ اس بلڈنگ کا صحیح مصرف یہ تھا کہ اس کو اس کے مقصد تعمیر کے مطابق استعمال کیا جائے، لیکن اس کے بجائے یہ ہوا کہ اس پر وحشی بندروں نے قبضہ کر لیا اور اس عمارت کو وہ اپنی بے معنی اچھل کود کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ مثال زیادہ بڑے پیمانے پر آج کی پوری انسانی دنیا پر صادق آ رہی ہے۔ موجودہ سیارہ زمین گویا کہ زیادہ وسیع پیمانے پر مذکورہ بلڈنگ کے مانند ہو گئی ہے۔ تمام دنیا میں یہ حال ہے کہ عورتیں اور مرد انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں زمین کے اوپر پھیل گئے ہیں۔ وہ زمین کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں اپنی خواہشیں کس طرح پوری کرے۔ وہ اس حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ موجودہ زمانے میں جب سائنس نے لائف سپورٹ سسٹم کو زیادہ بڑے پیمانے پر دریافت کیا تو عین اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ مختلف اسباب سے دنیا میں عالمی سطح پر ایک نیا کلچر وجود میں آ گیا جس کو انجوائمنٹ کلچر کہا جاتا ہے۔ اس انجوائمنٹ کلچر کے ماحول میں لوگوں نے بطور خود یہ سمجھ لیا کہ یہاں جو کچھ ہے وہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان اس سے انجوائے کر سکے۔ اس طرح یہ ہوا کہ موجودہ ماحول کے اثر سے نہ کسی عقلی سبب سے لائف سپورٹ سسٹم نے عملی طور پر انجوائے سپورٹ سسٹم کی حیثیت اختیار کر لی، اور پھر ایسا ہوا کہ انسانی سماج حیوانی سماج بن کر رہ گیا۔ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ حیوان صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کو جانتا ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی جانتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ مگر آج کی دنیا میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق مٹ گیا ہے۔ آج کا انسانی کلچر بھی وہی ہے جو حیوانی کلچر ہے۔ ظاہری فرق کے سوا دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں، یہ واضح طور پر فطرت کے راستے سے ہٹنے کے ہم معنی ہے، اور فطرت کے راستے سے ہٹنا ہمیشہ دگنی محرومی کا سبب بنتا ہے، قبل از موت مرحلہ حیات میں بھی اور بعد از موت مرحلہ حیات میں بھی محرومی۔ انسان اس دنیا میں اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے فطرت کے راستے سے انحراف تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ اس انحراف کے مہلک انجام سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے آج کا انسان دوچار ہے۔ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں محروم ہو جانا کیا ہے، اس کو ہر آدمی خود اپنے ذاتی تجربے سے جان سکتا ہے۔ ہر انسان کے سامنے اپنے لیے ایک خوشنما منزل ہوتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے سارے وقت اور ساری توانائی کو اس مقصد کے حصول میں لگا دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہر ایک کے حصے میں صرف مایوسی آ رہی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، جب اپنی عمر پوری کر کے مرتا ہے تو ہر شخص
مایوسی یعنی ڈسپیئر میں مرتا ہے۔ اس میں کسی بھی مرد یا عورت کا کوئی استثناء نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی جس منزل کو پانا چاہتا ہے اس کے اسباب اس دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کوششیں صرف کرنے کے بعد ہر آدمی کا خاتمہ صرف ایک انجام پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اس دنیا میں اپنی مطلوب منزل تک نہ پہنچ سکا، وہ اپنے مقصود کو پانے میں ناکام رہا۔ انسان کے جسم میں خصوصی طور پر 5 ممتاز صلاحیتیں یعنی 5 فیکلٹیز پائی جاتی ہے۔ ان صلاحیتوں کو حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ وہ 5 ممتاز صلاحیتیں یہ ہے: دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگھنا اور سننا یعنی سائٹ، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل اینڈ ہیئرنگ۔ یہ 5 حواس دراصل 5 مقامات لذت ہے۔ ان میں سے ہر ایک صلاحیت کے اندر خالق نے بے پناہ لذت رکھی ہے۔ انسان کے لیے دیکھنا بھی ایک انتہائی لذیذ تجربہ ہے، چھونا بھی ایک لذیذ تجربہ ہے، چکھنا بھی ایک لذیذ تجربہ ہے، سونگھنا بھی ایک لذیذ تجربہ ہے اور سننا بھی ایک لذیذ تجربہ۔ اس کائنات میں کسی بھی دوسری مخلوق کے اندر بشمول حیوانات ان لذتوں سے انجوائے کرنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ صرف انسان کی استثنائی صفت ہے کہ وہ کسی چیز سے انتہائی لطیف قسم کی محظوظیت یعنی پلیجر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کے اندر چھٹی حس یعنی 6 سینس بھی موجود ہے۔ یہ چھٹی حس سوچنے کی صلاحیت یعنی تھنکنگ کیپیسٹی ہے۔ یہ چھٹی حس انسان کے لیے سب سے زیادہ اعلیٰ لذت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سوچنا انسان کی ایک انوکھی صفت ہے۔ سوچنا انسان کے لیے اتاہ لذت کا خزانہ ہے۔ سوچنے کا فعل بظاہر دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ انسان کو ایسی سپر لذت دیتا ہے جس کا حصول کسی بھی دوسری چیز کے ذریعے ممکن نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہے کہ انسان ان لذتوں کو محسوس تو کرتا ہے لیکن وہ موجودہ دنیا میں ان لذتوں کی تسکین کا سامان نہیں پاتا۔ ہر آدمی بے پناہ لذتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پھر تھوڑی مدت کے بعد ہر عورت اور ہر مرد غیر تکمیل شدہ خواہشات یعنی unfulfilled desires کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کے پاس خواہشیں ہیں، لیکن یہاں اس کے لیے خواہشات کی تکمیل کا سامان موجود نہیں۔ یہ حقیقت اس بات کا حتمی اشارہ ہے کہ خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق ان خواہشات کی تکمیل کا سامان قبل از موت مرحلہ حیات میں نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ بعد از موت مرحلہ حیات میں رکھا گیا ہے۔ یہ خواہشیں انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حقیقت حیات کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرے۔ اسی کے ساتھ اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ انسان کے اندر استثنائی طور پر کل یعنی ٹمارو کا تصور پایا جاتا ہے۔ حیوانات بظاہر زندہ مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی حیوان کے اندر کل کا تصور نہیں پایا جاتا۔ حیوانات کا محدود مائنڈ صرف حاضر یعنی پریزنٹ کو جانتا ہے، وہ مستقبل یعنی فیوچر کے تصور سے آشنا نہیں، جبکہ انسان کے اندر کل یا مستقبل کا تصور نہایت طاقتور صورت میں موجود ہے۔ مگر ہر انسان کا عملی تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں یہ مطلوب مستقبل اس کے لیے سرے سے قابل حصول نہیں۔ اس حقیقت کے اندر ایک اشارہ یعنی کلو چھپا ہوا ہے۔ یہ اشارہ آدمی کو بتاتا ہے کہ وہ جس مطلوب مستقبل کو چاہتا ہے وہ مطلوب مستقبل اس کی محدودیت کی بنا پر اس کے لیے موجودہ دنیا میں مقدر نہیں۔ اس مطلوب مستقبل کو پانے کے لیے اسے موجودہ دنیا میں ضروری تیاری کرنا چاہیے تاکہ وہ موت کے بعد آنے والے مرحلہ حیات میں اپنے اس مطلوب مستقبل کو پا سکے۔ موجودہ دنیا کا معاملہ ایک امتحان حال جیسا ہے۔ امتحان حال میں اسٹوڈنٹ کی ناگزیر ضرورتوں کا
محدود انتظام تو ہوتا ہے لیکن اس کی تمام خواہشوں کی تکمیل کا سامان وہاں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اسٹوڈنٹ امتحان ہال کو صرف امتحان ہال سمجھے وہ مایوسی میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن جو اسٹوڈنٹ امتحان ہال کو اپنی خواہشوں کی تکمیل کا مقام سمجھ لے اس کو وہاں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق موجودہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یہاں جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا کہ ٹیسٹ یعنی امتحان کے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اب جو لوگ اس دنیا کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ سمجھے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اندر کبھی مایوسی کی نفسیات پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ موجودہ دنیا کو اپنی خواہشوں کی تکمیل کا مقام سمجھ لے ان کو سخت مایوسی کا تجربہ ہوگا، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کی تکمیل کا انتظام خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق یہاں کیا ہی نہیں گیا تھا۔ موجودہ سیارہ زمین پر زندگی کا درست اور کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آدمی خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق اس دنیا کو عیش کا مقام نہ سمجھے بلکہ وہ اس کو ٹیسٹ یعنی امتحان کا مقام سمجھے۔ ایسا آدمی خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق یا زندگی گزارے گا اور اس کے نتیجے میں وہ ابدی کامیابی حاصل کرے گا۔ ٹیسٹ کے مزاج کے تحت کسی انسان کی جو زندگی بنتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو انجوائمنٹ کے مزاج کے تحت بنتی ہے۔ دونوں کا نقشہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہاں ہم دونوں قسم کی کچھ مثالیں درج کریں گے جس سے دونوں کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بنیادی فرق سوچ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ٹیسٹ یعنی امتحان کا مزاج رکھنے والے انسان کے اندر خالق رخی سوچ یعنی کریٹر اورینٹڈ تھنکنگ پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر معاملے میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ خالق کے نقشے کے مطابق اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والے انسان کے اندر خود رخی سوچ یعنی سیلف اورینٹڈ تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف اپنی مرضی کا پابند سمجھنے لگتا ہے نہ کہ اپنے سوا کسی برتر ہستی کی مرضی کا پابند۔ ٹیسٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی موت کے بعد کی دنیا کو بہتر بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی صرف آج کی دنیا کو بہتر بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ مثلاً ٹیسٹ کا مزاج رکھنے والے آدمی کے اندر دولت کے بارے میں قناعت کا مزاج ہوگا۔ وہ اس معاملے میں بقدر ضرورت پر اکتفا کرنا پسند کرے گا۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی ہمیشہ اس فکر میں رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرے۔ اس معاملے میں اس کی ہرس کبھی ختم نہ ہوگی۔ ٹیسٹ کا مزاج رکھنے والے آدمی کے پاس ایک چھوٹی کار ہے۔ ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ تم بڑی کار خرید لو تو وہ جواب دے گا کہ مجھے اپنا مواخذہ اور بڑھانا نہیں ہے۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی اس کوشش میں رہے گا کہ اس کے پاس نہ صرف ایک بڑی کار ہو بلکہ اس کے پاس کئی اور کاریں ہو جائے۔ ٹیسٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی بے فائدہ تفریحات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے ڈسٹریکشن سمجھے گا۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی تفریحی چیزوں میں کود پڑے گا، خواہ اس میں اس کا وقت اور پیسہ کتنا ہی زیادہ برباد ہو جائے۔ ٹیسٹ کا ذہن رکھنے والا آدمی ہر چیز میں اسراف یعنی ویسٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ مثلاً خرچ میں اسراف، پانی میں اسراف، بولنے میں اسراف وغیرہ۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والا آدمی اسراف کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ دے گا۔ ٹیسٹ کا ذہن رکھنے والا آدمی ہر معاملے میں اپنے آپ کو اخلاقی قدروں کا پابند سمجھے گا۔ اس کے برعکس انجوائمنٹ کا مزاج رکھنے والے آدمی کے لیے ساری اہمیت اپنے ذاتی انٹرسٹ کی ہوگی نہ کہ کسی برتر اخلاقی معیار کی۔ خالق کے تخلیقی پلان کے مطابق اس معاملے میں ساری اہمیت اس بات کی ہے کہ مختلف احوال کے درمیان آدمی کے اندر کس قسم کی شخصیت پرورش پا رہی ہے، ربانی شخصیت یا غیر ربانی شخصیت۔
موجودہ دنیا میں آدمی جس طرح اپنے جسمانی وجود کے لیے مادی غذا حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنے روحانی وجود کے لیے بھی اس کو مسلسل روحانی غذا یعنی اسپرچول فوڈ درکار ہوتی ہے۔ یہی روحانی غذا اس کے اندر ربانی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے۔ روحانی غذا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب سچائی آئے تو اس کا انکار کرنے کے بجائے وہ اس کا اعتراف کرے، خواہ سچائی کا پیش کرنے والا اس کا اپنا آدمی ہو یا اس کا غیر ہو۔ وہ حالات کے زیر اثر نہ سوچے، بلکہ حالات سے اوپر اٹھ کر غیر متاثر ذہن کے تحت اپنی رائے بنائے۔ اس کی زندگی شکر اور اعتراف کی زندگی ہو، نہ کہ ناشکری اور بے اعترافی کی زندگی۔ وہ منفی تجربات کا بھی مثبت انداز میں جواب دے۔ وہ اپنی ملی ہوئی آزادی کو خود عائد کردہ ڈسپلن کے تحت استعمال کرے۔ وہ ہر حال میں انصاف کی بات کہے، خواہ انصاف کی بات خود اس کے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ دنیا کے وقتی فائدے کے بجائے آخرت کے ابدی فائدے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ اس کی سرگرمیوں کا نشانہ آخرت کی ابدی کامیابی کا حصول ہو، نہ کہ صرف دنیا کی وقتی کامیابی کا حصول۔ جو لوگ موجودہ دنیا کو اپنے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل کرے، وہ آخرت میں خالق کے پڑوس میں ابدی باغوں میں بسائے جائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا کو صرف انجوائمنٹ کی جگہ سمجھے، وہ آخر کار اس بھیانک نتیجے سے دوچار ہوں گے کہ ان کے لیے آخرت کی ابدی دنیا میں محرومی اور حسرت کے سوا کوئی اور انجام مقدر نہ ہوگا۔